अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ विद एहसान बटालवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है नासिर शराजी, जाने हमारे जर्नलिस्ट, सीनियर तज़्ज़ियाकार, एंकर ख़ुद भी, और इनसे हम मुल्क की हालात पर बात करने जा रहे हैं आज टैक्सेस के हवाले से, और टैक्सेस का मकसद एक गवर्नमेंट के लिए होता क्या है, उससे अवाम को क्या फराहम किया जाता है और उसकी हमारे मुल्क में हालत क्या है। शाहिद साहब, जैसा कि आप जानते हैं, इस गवर्नमेंट का आने का एक बड़ा इनिशिएटिव ये था कि लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाए। टैक्स पूरी दुनिया में जहाँ भी इकट्ठा किया जाता है उसका बेसिक मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी पे खर्च करे, लोगों को पता चले कि उनकी ज़िंदगी महफूज है, जान माल महफूज है उनको वो फराहम किया जाता है, पीस ऑफ माइंड होता है जो। उसके साथ साथ आप एजुकेशन पे, आपके अच्छी खुराक पे, खाने पे, स्पेशली ओल्ड एज में आके आपको वो सोशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं रिटायरमेंट एज के बाद, कि आपको काम ना करना पड़े लेकिन आप एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। उसके बाद आप आ जाए इलाज की तरफ। इलाज तो यहाँ पे ऐसे है जैसे किसी आपकी उम्र 50 साल हो गई तो हम आपका इलाज कर ही नहीं सकते, और होता भी तो इतना महंगा होता है कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए अपना हदफ पूरा कर सके, मेरा नहीं ख्याल के कर सके होंगे, लेकिन उसके बाद भी जो भी इकट्ठा किया, ये नहीं मेरे ख्याल से देखा जा रहा कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम के लिए। इस बारे में आप क्या बता सकते हैं? मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब मौजूदा हुकूमत ने टेक ओवर किया तो टेक ओवर करने से पहले का जो इनका नैरेटिव था वो ये था कि तमाम हुकूमतें टैक्स चोरी में खुद मुलव्वस होती हैं, वो लोग खुद बददियानत हैं। मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो चूँकि मैं क्रेडिबल शख्स हूँ, मेरा दामन मुख्तलिफ़ किस्म की आलाइशों से पाक है, लोग मुझ पर एतबार करते हैं। मैंने जब एक कॉल दी तो लोगों ने करोड़ों रुपए और करोड़ों डॉलर जो मुल्क से बाहर रहने वाले हैं उन्होंने इकट्ठा कर दिए मेरे शौकत खानम के लिए, मेरे नमल के लिए। ये सब बातें जो थी खासी अट्रैक्टिव थी। ठीक, इसी को बुनियाद बना के इमरान खान साहब ने ये दावा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो डॉलर्स की और यूरो की और दरम की बारिश बरसा देंगे। मुल्क के अंदर उनका एक हल्का इंतखाब है, एक हल्का अहबाब है, वो सब उनकी क्रेडिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो पैसा देंगे उनको टैक्सेस की सूरत में या किसी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, वो इतना ज़्यादा होगा कि मुल्क की डूबती हुई इकानमी जो है वो एक मरतबा संभल जाएगी और फिर यहाँ से तरक्की का एक नया सफ़र शुरू हो जाएगा। ये बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बड़ी खूबसूरत थी, पूरी कौम ने इस पर एतबार किया। वोट मिला उनको, लेकिन हमने ये, जी आपने दुरुस्त कहा, उनको इस पर वोट मिला। लेकिन हमने देखा क्या कि जब वो इक़्तिदार में आए तो उनकी पहली तकरीर जो थी, जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पॉलिसी स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की, वो इंतहाई मायूस कुन थी। ख्याल था कि उसमें वो अपने उस तमाम प्रोग्राम का ऐलान करेंगे जो उनके ज़हन में है या उनकी मुआशी टीम ने उनको जो फीडबैक दिया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जो उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की, यानी कैबिनेट और अपने एडवाइज़र्स, उनमें 50% से ज़ायद वो थे जिनका दामन दागदार था। वो पिछली हुकूमतों के साथ भी शामिल रहे, वो खुद टैक्स चोरी में मुलव्वस थे, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग पे उन पर इल्ज़ामात थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन पे और कई किस्म के इल्ज़ामात थे। तो मैं समझता हूँ कि वो जो टीम थी उनकी, जो उन्होंने अनाउंस की, जिनको लेके आए जी, और उन्होंने कहा कि यह है मेरी ए टीम, यह है मेरे वो खिलाड़ी, जिसमें मुख्तलिफ सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी थे, ये सारे लोग जो थे बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं थे। ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो लोग जो डॉलर हाथ में लेके समंदर पार बैठे हुए थे और इमरान खान पे और इस पाकिस्तान की मोहब्बत उन पे निछावर करने वाले थे, उन सब ने अपना हाथ रोक लिया। बहुत बड़ी तादाद उन इन्वेस्टर्स की थी जो ये सोच रहे थे कि उनको वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा और क्रेडिबल जो मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लिया। वो देखने और सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर यही टीम है इमरान खान की, तो यही टीम तो नवाज शरीफ की भी थी, और उससे पहले यही टीम जो थी वो आसिफ अली जरदारी साहब की थी। तो जो कुछ उस दौर में हुआ, उस दौर की कहानी एक नया रूप इख्तियार करने के बाद एक मरतबा फिर दोहराई जाएगी। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लगता यूँ है कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा सीरियस और सिंसियर नज़र नहीं आते, लिहाजा वो इन्वेस्टमेंट भी रुक गई। वो टैक्स कलेक्शन जो थी उस पर जो यानी टैक्स देने वाला जो एतबार कर रहा था वो भी डबल माइंडेड हो गया। लेकिन उसके बावजूद उसने सोचा
کہ چونکہ عمران خان اقتدار میں آ گئے ہیں ان کو ایک چانس دینا ہے. بالکل ایگزیکٹلی لوگوں نے ٹیکسز دیے اور خوب دیے. میں سمجھتا ہوں اس دور میں ٹیکسز کی جو چوری ہے وہ نہیں ہوئی. لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کو چاہے اس کا نقصان ہو لیکن وہ پورا ٹیکس ادا کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ٹریجڈی وہی ہے جس کا آپ نے ڈکے چھپے الفاظ میں ذکر کیا کہ ان ریٹرن عوام کو ملا کچھ نہیں. دیکھیے 2 برس ہو گئے آلموسٹ حکومت کو اقتدار میں آئے, چیزوں میں ملاوٹ نہیں رک سکی, صاف مہیا نہیں ہو سکا. صحت کی سہولتیں جو ہیں ان کے سامنے بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تعلیم کے میدان میں وہ جو تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے وہ 2 برس میں نہیں ہو سکیں. سب کچھ ہم نے اپنی کاسٹ پہ اپنے لیے اگر خریدنا ہے تو پھر ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ پھر ہم حکومت کو کائے کا ٹیکس دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس چیز نے قوم کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے وہ ان کی ہیلتھ پالیسی ہے. اب اس کروشل اور کرنچ ٹائم میں جبکہ ہر شخص کی صحت کے سامنے سوال کھڑے ہیں, حکومت ایک نئی پالیسی دے رہی ہے اور یہ پالیسی جو ہے یہ بیرون ملک سے امپورٹ کردہ پالیسی ہے, جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور نظر آیا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ جا رہا ہے اور ضرورت پیش آئی کہ اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو پھر حکومت فیصلہ کرے گی. پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے 50% سے کم والے کو وینٹیلیٹر دینا ہے, وہ صحت کی ساری سہولتیں پہنچانی ہیں, یا اس سے کم والوں کو. ٹھیک ہو گیا. دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 50 سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں اب ان کو جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا. یہ بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے. اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جائزہ لیں تو ہمارے جو زیادہ تر ٹیکس پیئر ہیں ان کی عمریں 50 برس سے زیادہ ہیں. 50 برس سے کم عمر میں جو نوجوان ہے وہ عمر کے حصے میں ہوتا ہے, اپنی سینئرٹی کے اعتبار سے اس منزل پہ ہوتا ہے جہاں اس کی انکم 60 ایئرز اینڈ ڈبا والوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے, لہٰذا اس کا ٹیکس کا جو ریشو ہے وہ بھی بہت کم بنتا ہے. شاہد صاحب یہاں میں چھوٹا سا بریک. ناظرین ابھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس حاضر ہوں گے. شکریہ. ناظرین السلام علیکم, آپ کے ساتھ واپس مصطفیٰ احسان, ناصر شرازی صاحب کے ساتھ. صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے ایک جب انسان 50-60 سے اوپر چلا جاتا ہے اس کی اتنی انکم نہیں ہوتی کہ اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے حکومت کی, لیکن آپ کا یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت لمبا پلان ہے ایک انسان کی جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جن کنٹریز میں یہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ حکومت ان کو یہ مراد دے سکے. وہ لوگ جب 20-25 سال کے ہوتے ہیں کمانا شروع کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو اپنی سیلری کا 5-10% اسی ایج میں دینا شروع کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ ان کے لیے انویسٹ کرتی ہے تاکہ جب وہ ایج ہو اس کے بینیفٹس ان کو اس وقت مل سکیں. تو ہماری کنٹری میں تو یہ نظام کبھی رہا ہی نہیں کہ ان کے بارے میں اتنا پہلا سوچا جا سکے. تو اس کے بارے میں کیا یہ گورنمنٹ کی تھوڑی کمپلیکیٹڈ نہیں ہو جاتا اس طرح کرنا؟ مصطفیٰ صاحب, ہماری سوسائٹی کا, ہماری گورنمنٹ پالیسیز کا اور جو سروس رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کا المیہ یہ ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آدمی جب نوجوان ہوتا ہے وہ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتا ہے, وہ بزنس کر رہا ہو, وہ گورنمنٹ کی جاب میں ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہو, تو اس کی سیلری سے سبسٹینشلی یہ جو ٹیکسز کی شکل میں خاصا پیسہ ہے وہ ڈیڈکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سب لوگ بڑا ہنسی خوشی وہ ٹیکسز جو ہیں وہ پے کرتے ہیں اس امید پہ کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج آئے گی, جب ان کی اولڈ ایج آئے گی تو اس وقت حکومت اور حکومتی ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کو وہ ریلیف فراہم کریں گے اور ان کو فائنینشیل اسسٹنس. اس میں یہ بات بھی شامل ہے شاہد صاحب کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے میرے پہ ہی خرچ ہونے ہیں, اس لیے وہ ہنسی خوشی دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہاں پہ پاکستان میں صورتحال بالکل اس کے الٹ ہے. یہاں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت جو کچھ ان کی جیبوں سے نکال رہی ہے بس یہ جا رہا ہے, ان ریٹرن ہمیں ملنا کچھ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی کے دن بڑے تلخ ہوتے ہیں جب آدمی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچنے کے بعد گھر بیٹھ جاتا ہے, اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اور جب اسے ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوں تو سامنے اندھیرا نظر آتا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا. ان پالیسیز کے بارے میں خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت جب آئے گی تو بڑی اس میں ڈراسٹک چینجز لے کے آئے گی, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس حوالے سے آج تک سوچا ہی نہیں گیا. وہ پیٹی میٹرز میں الجھے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ملکی لیول پہ جو انرجیز ہے وہ کنزیوم ہو رہی ہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ جو ایک منسٹر لیول کا کام تھا جو کوئی ایک دو سیلیبریٹیز اکٹھے ہو کے کر سکتے تھے فنڈ ریزنگ کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں, تو اب پرائم منسٹر صاحب خود ٹیلی میراتھن میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے 3 مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ میراتھن کی, چند ارب روپے اکٹھے ہوئے. اگر وہ یہ 3 روز ضائع نہ بھی کرتے, وہ کچھ انڈیویجول سے ریکویسٹ کر لیتے تو اس سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو سکتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ پیسہ اکٹھا بھی ہو گیا, ماضی میں بھی ہوتا رہا,
خرچ کہاں کرنا ہے. حکومت کی پرائرٹیز روز اول سے ہمیں درست نظر نہیں آ رہی, اور وہ پرائرٹیز اگر آئندہ بھی ٹھیک نہ ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول, ایک پاکستانی, ایک پیٹریوٹ پاکستانی جو اس ملک کو اپنی انرجی دیتا ہے, ٹیکسز دیتا ہے, اپنی جوانی دیتا ہے, اسکل سے بڑی خدمت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کو ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا, تو نا امیدی ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے. شاہ صاحب, آپ سے آج کا آخری سوال جو یہ ہے آج کا, وہ یہ کہ آپ کے خیال سے سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لو ہینگنگ فروٹ, آپ کے خیال سے وہ کون سی ایسی پالیسی ہے جس پہ گورنمنٹ سب سے پہلے خرچ کر سکتی ہے تاکہ عوام کی نا امیدی کم کی جا سکے, دکھایا جا سکے گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, جو آپ کے خیال سے لو ہینگنگ فروٹ ہے جس میں آسانی سے کام کیا جا سکتا ہو اور نظر بھی آئے؟ دیکھیے جی, پبلک کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں اور عرصہ دراز سے وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے کوئی ریلیف دیا جائے. بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, لاتعداد مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کر دیا جائے تو اس سلسلے میں ایک امیڈیٹ ریلیف ملتا ہے. بدقسمتی سے حکومت نے سبز باغ تو بہت زیادہ دکھائے, لیکن آن گراؤنڈ ایز سچ کوئی ایک پروجیکٹ ایسا نظر نہیں آتا جس میں فوراً کام شروع ہو جائے اور امیڈیٹلی لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے. اس حوالے سے بھی حکومت کی پرفارمنس کے سامنے بہت زیادہ کوشچن مارک ہیں. انہوں نے کہا بہت کچھ ہے, کیا ابھی تک کچھ نہیں, سب کچھ ہوا میں ہے, فائلوں اور کاغذوں میں ہے. در حقیقت دور دور تک ہمیں کوئی ایسی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ بے روزگاری کا جو بہت بڑا ایک پرابلم ہے وہ حل ہو سکے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, جیسے آپ نے سنا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور نارن پوائنٹ وہ اس پہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں ہو رہا یا ان پہ پالیسی صحیح بنی ہی نہیں ہوئی جو عوام پہ پیسہ خرچ کیا جا سکے جن کو کرنا چاہیے. ناظرین, ہمیں یقین ہے کہ یہ آواز حکمرانوں تک پہنچے گی, جیسے بھی پہلے کوشش کرتے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کا اثر دیکھیں گے. شکریہ شاہد صاحب, آپ کو انشاءاللہ دوبارہ دعوت دیں گے شو پہ آنے کے لیے. اللہ حافظ ناظرین.